آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے؟ غالباً 1995 کی بات ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک عظیم خوشخبری سنائی۔ 3.5 GB کی ہارڈ ڈسک مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ آج 128 GB کا آئی فون اور آئی پیڈ کی سٹوریج کم پڑ رہی ہے۔ وہ پینٹیم 4 جو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا آج کسی کو یاد ہی نہیں۔ حالانکہ صرف 6-7 سال پہلے ہم میں سے اکثر کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تھے۔ آئے دن پاور فیل ہو جاتی تھی، سی ڈی روم خراب ہو جاتا تھا۔ ان دنوں کمپیوٹر ٹھیک کرنے والے انجینئر کہلاتے تھے، آج کل میکینک کہلاتے ہیں۔ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو فلاپی ڈسک کے بغیر کام نہیں چلتا تھا۔ فلاپی اپنی مرضی کی مالک ہوتی تھی، چل گئی تو چل گئی، ورنہ میز پر کھٹکاتے رہیں کہ شاید کام بن جائے۔ یہ سب کچھ ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھا۔ موبائل کا جو سفر موٹرولا اور سونی ایرکسن سے شروع ہوا تھا، وہ نوکیا کے راج کے بعد اب سامسنگ اور ایپل کے دور میں ہے۔ ہم اس میں بھی قدیم سے جدید ہو گئے۔ لباس سے کھانے تک ہر چیز بدل گئی، لیکن نہیں بدلا تو میتھی اور شلجم والے پراٹھے کا سواد نہیں بدلا۔ شہروں میں زنگر برگر اور فاسٹ فوڈ کی اتنی دکانیں کھل گئی ہیں کہ آپ اگر مکئی کی روٹی اور ساگ کھانا چاہیں تو ڈھونڈتے رہ جائیں۔ گھروں میں بننے والی لسی اب ریڈیو پر آ رہی ہے۔ اس وقت مشروبات میں صرف روح افزا ہی جانا جاتا تھا اور اسی سے سب سے بہترین ضیافت ہوتی تھی۔ آج شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں سب لوگ ایک ہی وقت میں دسترخوان یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ فریج میں ہر چیز پڑی ہے، جس کا جب جی چاہتا ہے نکالتا ہے اور گرم کر کے کھا لیتا ہے۔ البتہ باہر جا کر کھانا ہو تو یہ روایت اب بھی برقرار ہے۔ جن گھروں کے دروازے رات 8 بجے کے بعد بند ہو جایا کرتے تھے، وہ اب رات 11 بجے کے بعد کھلتے ہیں اور پوری فیملی ڈنر کھا کر رات 1 بجے واپس پہنچتی ہے۔ پورے دن کے لیے واٹر کولر میں 10 روپے کی برف ڈالنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اب ہر گھر میں فریج ہے، فریزر ہے، لیکن برف پھر بھی استعمال نہیں ہوتی کیونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب تندور پر روٹیاں لگوانے کے لیے پیڑے گھر سے بنا کر نہیں بھیجے جاتے۔ اب لنگڑے کی پرانی پینٹ سے بچوں کے بستے نہیں سلتے۔ مارکیٹ میں ایک سے ایک ڈیزائن والا سکول بیگ دستیاب ہے۔ بچے اب ماں باپ کو امی ابو سے زیادہ یار کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بلب اور ٹیوب لائٹ انرجی سیور میں بدل گئے اور انرجی سیور LED میں چھت پر سونا خواب بن گیا ہے۔ لہٰذا اب گھروں میں چارپائیاں بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ ڈبل بیڈ ہیں اور ان پر بچھے موٹے موٹے گدے۔ مصحری اور پلنگ گھر کی سیٹنگ سے میچ نہیں کرتے۔ اب بچے سائیکل سیکھنے کے لیے کینچی نہیں چلاتے کیونکہ ہر عمر کے بچے کے سائز کا سائیکل آ چکا ہے۔ جن سڑکوں پر ٹانگیں دھول اڑاتے تھے وہاں اب گاڑیاں دھواں اڑاتی ہیں۔ کیا زمانہ تھا جب گھروں کے دروازے سارا دن کھلے رہتے تھے، بس آگے ایک بڑی سی چادر کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ اب تو دن کے وقت بھی بیل ہو تو پہلے CCTV کیمرے میں دیکھنا پڑتا ہے۔ شہر سے باہر کال ملانا ہوتی تھی تو لینڈ لائن فون پر پہلے کال بک کروانا پڑتی تھی اور پھر مستقل وہیں موجود رہنا پڑتا تھا۔ گھنٹے بعد کال ملتی تھی اور کئی دفعہ درمیان میں آپریٹر بھی مداخلت کر دیتا تھا کہ 3 منٹ ہونے والے ہیں۔ عرب وغیرہ سے کوئی عزیز پاکستان آتا تھا تو گفٹ کے طور پر گھڑیاں ضرور لے کر آتا تھا۔ واک مین بھی ختم ہو گئے۔
پانی کے ٹب میں موم بتی سے چلنے والی کشتی بھی نہیں رہی، پانی کی ٹینکیوں کا رواج چلا تو گھر کا ہینڈ پمپ بھی بوکی سمیت رخصت ہو گیا، واش بیسن اور سینک آیا تو کھورے بنانے کی بھی ضرورت نہیں رہی، چائے پیالی سے نکل کر کپ میں قید ہو گئی، سگریٹ آیا تو حقے کا خاتمہ کر گیا، اب شاید ہی کسی گھر میں کوئی حقہ تازہ ہوتا ہو۔ میں نے ہمیشہ ماں جی کو پرانے کپڑوں اور ٹاکیوں کو کٹا کر کے تکیے میں بھرتے دیکھا، تب ایسا ہی ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، اب مختلف میٹیریلز کے بنے بنائے تکیے ملتے ہیں اور پسند بھی کیے جاتے ہیں۔ پہلے مائیں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھی، بازار سے اون کے گولے منگوا کر سارا دن جرسیاں بنتی تھی، اب نہیں، بالکل نہیں، ایک سے ایک جرسی بازار میں موجود ہے، سستی بھی مہنگی بھی۔ پہلے کسی کو استاد بنایا جاتا تھا، اب استاد مانا جاتا ہے۔ پہلے سب مل کر ٹی وی دیکھتے تھے، اب اگر گھر میں ایک ٹی وی بھی ہے تو اس کے دیکھنے والوں کے اوقات مختلف ہیں۔ سادگی والے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی بچھائے جاتے تھے، کیونکہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے۔ چھوٹی سی چھوٹی کوتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تھیں تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے، تو قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانی پڑیں گی۔ گدھا گھروں کو پورا محلہ جانتا تھا، اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے۔ محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک ہی دن میں 50 مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا، لیکن کسی کو کوئی انفیکشن نہیں ہوتی تھی۔ یرغان یا شدید سر درد کی صورت میں مولوی صاحب ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور بندے بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیہ تو گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا، اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا ہو جا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو دعا پڑھ کر نکلتے تھے اور خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہکہے لگاتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی۔ میٹھے کی 3 ہی اقسام تھی، حلوہ، زردہ، چاو، اور کھیر آئس کریم دکانوں سے نہیں، لکڑی کی بنی ریڑھیوں سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کے میکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیص کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گلی کے کونے سے آواز آ جاتی تھی، کڑیو منڈیو شے وڈی دی لے جاؤ، اور آن کی آن میں بچوں کا جب میں غفیر جمع ہو جاتا، اور کئی آوازیں سنائی دیتی، میرے بھائی دا حصہ بھی دے دو۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں۔ پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے، گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھی، وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، محلے کے بابے ہوکے پی رہے ہیں اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ مٹی کی لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، منجن سے جن ٹونک اور جن ٹونک سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہم گھر میں بلڈ پریشر، شوگر ماپنے کے آلات اور ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامنز کی گولیاں